تو آج کا جو پروگرام ہے یہ خصوصی طور پر شہدائے پاکستان کے لیے قرآن خوانی کے طور پر منعقد کیا گیا۔ میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے بس عرض کروں گا۔ 1857 میں جب جنگ آزادی لڑی گئی تو پاکستان کی بنیاد دراصل 1857 میں علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ نے فتویٰ کے طور پر رکھی، اور 1947 میں 90 سال کے بعد علماء کی محنت کی بدولت اور قائد اعظم محمد علی جناح کی شب و روز محنت نے ہمیں یہ ایک تحفہ اللہ تعالیٰ سے لے کر عطا فرمایا۔ علماء اس خطے کو حاصل کرنے میں سب سے آگے کیوں نظر آئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے وارث علماء تھے، اور یہ پاکستان حاصل بھی اسلام کے نام پر کیا گیا۔ تو جب اس کے وارثی علماء تھے تو پھر علماء کا کردار سب سے نمایاں نظر بھی آنا ضروری تھا، کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے اپنے مریدوں سے کہا تھا کہ جس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہ ڈالا وہ میرا مرید ہی نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پیر اپنی زبان سے کچھ کہہ دے تو مرید اپنے لیے اس کو حرف آخر سمجھتا ہے۔ تو علماء نے یوں اپنے لوگوں کو تیار کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا ساتھ دلوایا، کہ اس وقت علماء نے آپس میں یہ عہد کیا تھا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ اپنا قدم پیچھے ہٹائیں تو ہم علماء پھر بھی آگے بڑھ کر پاکستان حاصل کر کے رہیں گے۔ اور اس پاکستان کو حاصل کرنے میں 20 لاکھ مردوں نے اپنی قربانیاں دیں، جن میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور ایسی عورتیں جن کے پیٹ میں بچہ تھا تو نیزہ ان کے پیٹ میں سکھوں نے ڈالا اور ان کے پیٹ سے بچہ نکال کر نیزے پہ لگا کر دیواروں پہ پٹخے۔ یہ پاکستان اس طرح سے حاصل کیا گیا کہ امرتسر کی عیدگاہ میں، کیونکہ 27 رمضان کو اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا، تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب لوگ امرتسر کی عیدگاہ میں گئے تو عورتوں نے گھر میں دیکھا کہ مرد ابھی تک ہمارے آئے نہیں۔ تو جب وہ گھر سے نکل کر عیدگاہ کی طرف گئیں تو منظر یہ دیکھا کہ مرد ان کے شہید ہو چکے ہوئے تھے، اور جو باقی تھے ان کے سامنے ان کی خواتین کو برہنہ کر کے نچوایا گیا، اور وہ شرمندگی کے باعث جب آپس میں ایک دوسرے سے خود کو شرمندگی کے باعث بالکل سکیڑ رہی تھیں تو ان کی شرمگاہوں پر نیزے مارے جاتے کہ باہر آؤ اور آ کر ناچ کر دکھاؤ۔ تو یہ پاکستان اس طرح سے نہیں بنا گیا کہ بس ہم نے رات کو سوئے صبح آنکھ کھولی اور کہا گیا یہ پاکستان ہے، نہیں، بلکہ 1857 سے لے کر لگاتار 1947 تک قربانیاں دیں، اور آج بھی اس وطن عزیز کے لیے جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں انہیں علماء کہا جاتا ہے۔ علماء ہمیشہ دین کے بھی مخلص رہے ہیں اور اس دھرتی کے بھی مخلص رہے ہیں۔ دنیا کے اندر 2 سب سے بڑی ہجرتیں کی گئی ہیں مذہب کے نام پر۔ پہلی ہجرت مدینہ ہے، جو مکہ سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی طرف فرمائی، جس میں اپنا گھر بار مویشی مال سب کچھ چھوڑا گیا۔ اور دوسری سب سے بڑی ہجرت اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے علماء اور عوام الناس نے دی، کہ جنہوں نے اپنا کروڑوں کا مال تنہا چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ ہمارے بعد آنے والی نسلیں وہ جب مسجد میں جائیں تو وہ آسانی کے ساتھ عبادت کر سکیں، اذان پڑھ سکیں۔ لیکن آج ان شہیدوں کی روحیں بھی روتی ہوں گی جب وہ مساجد کو تالے لگتے ہوئے دیکھتی ہوں گی، کہ یہ خطہ ہم نے اس لیے لے کر دیا تھا کہ یہاں اسلام کا نام بلند کیا جائے، یہاں قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں، یہاں اذان پڑھی جائے۔ ایک وہ اذان تھی جس کو پورا کرنے کے لیے 17 ماؤں کے نوجوانوں نے اپنی جانیں دی تھیں، کہ ایک نوجوان نے دیوار پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر، جب یہ اذان کا پہلا مصرع پڑا تو اس کو تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ لیکن
کسی بھی ماں کے جوان نے یہ نہ کہا کہ میں کھڑا ہوں گا تو میری جان بھی جائے گی، اس کے بعد دوسرا جوان کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، یوں 17 جوانوں نے اپنی جانیں دے کر اللہ کی اذان کی تکمیل کی تھی، اس لیے کہ اس خطے میں اذان ہر سو پڑی جائے گی۔ لیکن آج اسی خطے میں جب مساجد کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، اس وقت پھر ان روحوں، وہ روحیں جنہوں نے اس خطے کو لے کر دیا ہمیں، وہ بھی تڑپتی ہوں گی۔ ایک وہ دور تھا کہ جب 1940 میں قرارداد پاکستان کے بعد اس پاکستان کی بنیاد کے لیے جد و جہد شروع کی جانے لگی، تو یوں ہی مدرسے کے طالب علم وہاں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، اور ماں باپ جب لینے آئے تو مدرسے میں ایک بھی بچہ زندہ نہیں تھا، وہ سارے کے سارے شہید ہوئے پڑے تھے۔ لیکن ان ماؤں نے، ان کے والدین نے اور وہاں کے لوگوں نے اپنے جذبے بلند تب کیے کہ جب انہوں نے دیواروں پر بچوں کے خون سے لکھا ہوا یہ دیکھا پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ان بچوں نے اپنے خون کے ساتھ دیواروں پہ لکھا۔ تو یہ پاکستان جوانوں کی محنت تھی، بچوں کا شوق تھا، ماؤں کی دعائیں تھیں اور بزرگوں کی صدائیں تھیں۔ اس کا نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ آج ہمیں پاکستان جیسا عظیم تحفہ اللہ نے عطا فرمایا۔ جب سے بنا تب سے لے کر آج تک اس پاکستان کو مٹانے کے لیے ہر سو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مٹ جائے، مٹ جائے، مٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 27ویں رمضان کی رات ہمیں یہ عطا فرما کر یہ ہمیں باور کروایا، بتایا کہ میں نے 27ویں کی رات قرآن نازل کیا تھا، اس کی حفاظت میں رب کر رہا ہوں، اور پاکستان بھی تمہیں 27 کی رات دے رہا ہوں، قرآن کے صدقے اس کی حفاظت میں رب فرماؤں گا۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم 2 ناپاک چیزوں سے تم میں ایک پاک چیز عطا کرتے ہیں، یعنی ایک جانور کا خون اور اس کا پخانہ، وہ دونوں ناپاک ہیں، ان میں سے پاک چیز ہمیں اللہ دودھ عطا کرتا ہے، اور وہ دودھ پینے کے لائق ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح 2 ناپاک طاقتیں، ایک طرف انگریز تھا اور ایک طرف ہندو تھے، سکھ تھے، اللہ نے ان 2 ناپاک طاقتوں میں سے ایک پاک پاکستان ہمیں عطا فرما دیا۔ تو یہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں آیا، جس طرح دودھ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، پیشاب اور خون کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی، ہندو اور انگریز کی کوئی اوقات نہیں ہے، اگر اوقات ہے تو اس پاکستان کی اوقات اللہ تعالی ہمیشہ سلامت رکھے گا۔ اس لیے کہ جاء الحق وزہق الباطل، حق آ کر رہتا ہے، باطل مٹ کر رہتا ہے، تو کفر سارے کا سارا باطل ہے، اور اسلام ہمیشہ حق تھا، حق ہے، حق رہے گا، اور پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، تو پاکستان ہمیشہ رہے گا، نہ ہندو رہے گا نہ انگریز رہے گا، ہمیشہ رہے گا تو مصطفیٰ جان عالم کا اسلام بلند رہے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ بھی ہیں، فوج ہو تو ہم ہیں، وہ بارڈر پر کھڑے ہو کر ہمارے لیے صبح و شام جاگتے ہیں، اور ہم یہاں اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہاں ماؤں کے لال نہ کھڑے ہوں، وہاں ماؤں نے اپنے جگر کے پارے نہ کھڑے کیے ہوں، تو یہاں ہمیں سکون کا سانس لینا بھی نصیب نہ ہو۔ تو ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی پاک فوج کو بھی سلام کرتے ہیں کہ اے پاک فوج، ہم تمہیں بھی اور تمہاری ماؤں کو بھی سلام اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ان ماؤں نے اپنے لال اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے وہاں بارڈر پہ کھڑے کیے ہیں، اور یہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ سکون کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں بھمبر آزاد کشمیر کینٹ، جو فوج کا کینٹ ایریا ہے، وہاں میں نے ایک رات گزاری، مجھے کچھ کام تھا وہاں، تو میں نے وہاں ایک جوان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے اندر کتنا جذبہ ہے جہاد کے لیے؟ تو انہوں نے ایک ہی بات کہی، کہا فوج کے اندر، پاک فوج کے اندر ہر جوان کو صرف 3 موقع دیے جاتے ہیں کہ تم جنگ کرنے جاؤ، اور وہ 3 موقع صرف اس لیے دیے جاتے ہیں کہ اگر تم شہید ہوگے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی اور کی باری آ جائے گی۔ تو یہ بات ان کی واضح تھی کہ پاک فوج
پیسے کے لیے نہیں، وہ جاگیر کے لیے نہیں، اگر وہ اپنا لہو دیتی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی جان دیتے ہیں۔ تو جو ایسے علماء جو اپنا آپ کو عالم کہتے ہیں، لیکن ان کے بڑے یہ کہتے تھے اگر پاکستان کی پے بھی بن گئی تو میں اپنی داڑھی اپنے پیشاب سے منڈواؤں گا، تو جس کا باپ پاکستان کے حق میں نہیں تھا اس کا بیٹا پاکستان کے حق میں کیسا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے حق میں تب بھی تھے تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق امام احمد رضا خان کے ماننے والے تھے، اور آج بھی پاکستان کی بقا کے لیے جو سر فہرست کھڑے نظر آتے ہیں وہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے نظر آتے ہیں، اور پاک فوج کے ساتھ بھی ہمیشہ وہی جوان کھڑے ہیں جو یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرنے والے ہیں، یا علی مدد کی صدائیں بلند کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات ہم پاکستان کے ہر ادارے کو اور پاک فوج تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری نسلیں زندہ ہیں، ہمارا ہر بچہ تمہارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو کر نظر آئے گا، اور وہ یہ بات ثابت کرے گا کہ جب تک ہماری سانس ہے پاکستان کی کسی بھی بنیاد پر آنچ بھی ہم نہیں آنے دیں گے، انشاءاللہ۔ سب کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو پاکستان بنایا بھی علماء نے تھا، صوفیاء نے تھا، پاکستان کو بچانا بھی علماء نے ہے اور صوفیاء نے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دھرتی کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان مدارس کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان مدارس سے پھوٹنے والی ہر اس شمع کو، ہر کرن کو اللہ تعالیٰ روز روشن کی طرح عیاں کرے، اور جہاں جہالت کے اندھیرے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نور کی، اس علم کی روشنی کی کرنوں سے انہیں منور فرما دے۔ آپ سب کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اور یہ پاکستان ہم سب کا ہے، سو یہ پروگرام بھی ہم سب کا ہے۔ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ میری ٹیم ہے، میرے اساتذہ ہیں مدرسے کے، مولانا قاری اسماعیل صاحب، مولانا قاری محمد جنید صاحب، مولانا قاری محمد عمر صاحب، اور اسی طرح بھی میرے سے پہلے جو شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے سید محسن علی شاہ بخاری، یہ ماشاءاللہ ہمارے جامعہ کے طالب علم بھی ہیں، یہ BCom آنر کرنے کے بعد حفظ قرآن بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مدرسے کے جو ناظم ہیں سید احسن علی شاہ بخاری اور عبد الوحید، اور اسی طرح ہمارے جو سوشل میڈیا ٹیم کے روئے رواں ہیں انصر بھائی، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، اور جس طرح مل کر ہم حضور کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھی شانہ بشانہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آج کے بچے یہ کل کے رہنما ہوں گے، یہ کل کے معلم ہوں گے، مبلغ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، ہماری ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔